266 نمبر آیت جو ہے سورۃ البقرہ، اس کا ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح کہ انفاق کے بارے میں ہماری یہ باتیں چل رہی ہیں، دو رب العزت نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی، ان دو مثالوں میں جو پچھلی دو آیات ہیں، تو پہلے ہمیں بتایا گیا کہ تم نے جو خرچ کرنا ہو اس کو دگنا تگنا اللہ رب العزت دے گا، اور شرط اس میں یہ لگا دی کہ اس میں احسان اور اضاء کا ذرا شائبہ بھی نہ ہو۔ اگر ایسا بات نہیں ہے، صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان ایسے لوگوں کو نہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان کو پریشانی نہیں ہوگی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ پھر اس کے بعد پورے واضح طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ اپنے صدقات کو احسان اور اضاء کے ساتھ لوگوں کو بڑا یہ تکلیف دینا کہ میں نے تمہیں یہ فلان چیز دی، میں فلان دی، اللہ رب العزت کے رستے میں خرچ کر کے اس کو جتاتے رہنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اور اپنی بڑھوتری کا، اپنے تکبر کا اظہار اور ریاکاری کے لیے خرچ کرے گا تو وہ اس کا کسی قسم کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ پھر ساتھ یہ بتا دیا، یہ مثال بیان کی، پھر اس کے ساتھ مثال ایک بارش کی سی بتا دی کہ وہ آدمی بیج بوجھتا ہے اور اس میں آ جاتی ہے، یعنی تیز در بارش آ جاتی ہے، اس کا کچھ نہیں بچتا، یعنی وہ خرچ بھی کرتا ہے اور اس کا صلہ اس کو اللہ کے ہاں کوئی نہیں ملے گا۔ اور ساتھ یہ بھی بات بتائی، جس نے ریاکاری کے لیے کوئی بھی کام کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا، کوئی بھی کام کیا ریاکاری کے لیے، احسان کے لیے اور اضاء تکلیف کسی نے پہنچائی دے کر، تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر ساتھ آگے یہ بات بتا دی کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے، خالص رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، اور لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ میرا مقصود، میرا محبوب، میرا صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اور میرا کوئی کام نہیں ہے کسی کو تکلیف پہنچایا، لوگوں کی ہیلپ کی ہے، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کے دیے ہوئے میں سے میں نے دینا ہے۔ اور بتا دیا جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، اپنی جائیداد کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ تثبیتا من انفسہم، کہ وہ اس کے اوپر ڈٹے رہیں، جمے رہیں حتیٰ کہ موت آ جائے، یہ اس کے ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ساتھ اب اللہ رب العزت ہمیں یہ پوری بات بتا رہے ہیں کہ جس طرح انسان کا جوانی بڑھاپا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں آیا ود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ بات چاہتا ہو؟ یہ مثال بھی ہے اور پوری زندگی کے لیے بات ہے۔ آیا ود احدکم ان تکون لہ جنت، اس کا ایک شخص ہے، اس کے لیے باغ ہے، بڑا بہترین باغ ہے، اس میں کھجور من نخیل و عناب تجری من تحت الانہار، وہ جو باغ ہے اس میں کھجوریں بھی ہیں اور انگور بھی ہیں بہت زیادہ، اس میں اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، پوری فل فراوانی کے ساتھ وہ بہہ رہا ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس فراوانی کے ساتھ اس شخص کے لیے کیا یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ شخص جو یعنی اس کے جو باغ جو ہے اس میں ہر چیز کی یہ تمام کی تمام سہولیات میسر ہے اس میں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اصابہ الکبر، وہ آدمی یہ کام کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کا باغ ہے، اس میں کھجوریں ہیں، نہریں ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہے، وہ امیر ہے اور وہ خرچ کیے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیے جا رہا ہے، اس میں ہر قسم کے پھل بھی، اس کو یکدم کیا آ جاتا ہے؟ فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، یکدم جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ أَصَابَهُ الْكِبَرُ، وہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ پھر سنیں، ایک بندہ ہے، آیا ود احدکم، تمہارے پاس تم میں سے کچھ شخص چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، اس میں کھجوریں ہوں، اس میں انگور ہوں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس میں ہر قسم کا لہو فیہا کل الثمرات، دنیا کی ہر چیز ساری فراوانی ہو، سارے کے سارے پھل ہوں اس میں، اس کا باغ میں، اس کو یکدم اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے،
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس شخص اس کی اولاد بھی اتنی توانا نہیں ہے، اور پھر کیا ہو جائے، عین اس وقت جب بڑھاپا بھی آ گیا، اولاد اس کی کمزور ہے اور اس کا باغ بڑی طاقتور ہے، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی فراوانی ہے، اور اس کے مال و متاع، بلڈنگیں، ہر چیز وہ ساری کی ساری ہے، جہاز ہے، ایروپلین ہے، بادشاہت اس کو ملی ہوئی ہے، تو یکدم کیا ہوتا ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، عین اس وقت اس باغ پر ایک ایسا بگولا آ پھرتا ہے جس میں آگ ہو اور باغ جلس کر رہ جائے، وہ باغ کے پلے کچھ نہیں رہتا، ہر چیز تباہ و برباد، چٹیل میدان ہو جائے۔ کوئی ایسا بدلہ چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ اور یہ ساتھ بتا دیا کہ ایسی ہی مثال اس صدقے کی ہے جو ساری زندگی تو بندہ کام کرتا ہے، ساری زندگی تو اس میں، یعنی وہ سمجھتا ہے میں نے بڑے مدرسے بنا دیے ہیں، بڑا میں نے کام کر دیا ہے، بڑے میں نے مساجد بنا دی، میں فاؤنڈیشن تیار کر دی، لوگوں کو پڑھا دیا، لوگوں کو لکھا دیا، لوگوں کے بال بچوں کی میں نے فروانی کر دی، اور ان کے اوپر میں نے بڑے احسانات کر دیے، یتیم خانے بھی میں نے کھول دیے، اور سارے کا سارا وہ یہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی نیکی میں لگائی ہے اور کوئی میں نے کام نہیں کیا۔ اور تو جب اس کی آنکھ کھلے گی اور وہ دیکھے کہ موسم تے خزاں ہے، بس باد سموم ہے، آگ کا جو بگولا ہے اس میں کوئی اخلاص نہیں تھا، کوئی نیت میں ساری کھوٹ تھی، ساری کی ساری ریاکاری تھی، سارے کا سارا دنیا میں دکھلاوا تھا، کوئی اس میں مقصد نہیں تھا، پھر اس کا حال اس شخص کی طرح، اس بوڑھے کی طرح ہو جائے گا، وہ ہاتھ ملتا رہ گا، اس کی اولاد بھی اس کے کام نہیں گی، اس کا باغ اس کا خاک ہو جائے گا، کم سے چھوٹے بچے ہیں کوئی اس کے کام نہیں آئیں گے۔ یہ اس زندگی کی ساتھ مثال ہے۔ ساری زندگی بندہ کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، خوشنودی نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے جب وہ دیکھے گا، کوئی کام تو کبھی اس کو نظر تو نہیں آ رہا، تو وہ تو لوگوں کو بھی بتا رہا ہے، تصویریں بنوا رہا ہے، فوٹویں آ رہی ہیں، ساتھ لوگوں کو آ جا بھی رہا ہے، اور جب دیکھے گا، اور فاؤنڈیشنیں بھی تیار کی ہوئی ہیں، یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں، لیکن پلے کچھ نہیں، ہر چیز راکھ ہو گئی، جب دیکھے گا تو اس میں نیکی کا کوئی عنصر نہیں ہے، وہ سارے کا سارا۔ تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے ان آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ نیت تم نے خالص کرنی ہے، جو تم نے دینا ہے اس کے ساتھ احسان اور اعزاز چمٹی نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور صدقہ جو ہے وہ یعنی اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی شخص جانتا ہے اس آیت کا ایود احدکم، اس آیت کا ترجمہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، سب نے یہ بات کہی۔ تو عبداللہ بن عمر ان سے پوچھا بھی تم بتاؤ یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یہ تم یہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی، اس کا یہ مطلب ہوگا، لیکن وہ بول نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا جو تیرے دل میں ہے مجھے بتا۔ اور عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے اس وقت۔ ایود احدکم 266 کا ترجمہ، اس کے مفہوم کیا ہے؟ تو کہا ایک آدمی پوری زندگی جامل بطاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرتا ہے، بعد میں اس کے ساتھ شیطان چمٹ جاتا ہے، اور وہ آخری وقت پر وہ کیا کام کرنا شروع کرتا ہے؟ فی معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وہ کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ جو اس نے ساری کی ساری نیکیاں کمائی ہوئی تھی وہ ساری کی جل کر راکھ ہو گئی۔ اور یہ اس شخص کی مثال ہے جو شخص یعنی اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کام نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے بعد میں اس کو وہ تکبر اور ریاکاری اور لوگوں کو احسان جتانا اور یہ ساری اگر چیزیں سامنے آ گئیں تو اس کی مثال اس مثال جیسی اس شخص کی طرح ہے۔ اس کے باغات ہیں، کھجوریں ہیں، وہ نہریں بہہ رہی ہیں، کوئی ایسی دنیا کی سہولت نہیں ہے جو آج کے زمانے کے حساب سے اس کے پاس انٹرنیٹ ہے، اس کے پاس ایروپلین ہے، اس کے پاس پلاٹنگ ہے، اور اس کے پاس یعنی پلازے ہیں، اور سارے اس کے جہاز بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فراوانی بھی دی ہوئی ہے، اور لوگوں کی بڑی خدمت بھی کر رہا ہے۔ میں جی
یہ بہت بڑا کام کر رہا ہوں اور لوگوں کو کھلاتا پلاتا بھی ہے، لیکن اس میں ساتھ ریاکاری چمٹی ہوئی ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو اپنی بڑھوتری کے لیے، اپنی اس چیز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کی آخر میں ایسا ہی اس کو جب دیکھے گا، کہے کہ میں فاؤنڈیشن میں بنا دی، یہ مساجد بنا دی، میں نے بڑے لوگوں کو حفظ بھی کرا دیا، میں نے خود بھی کر لیا، بہت کچھ جان لیا، لیکن آخر میں دیکھا گا تو وہ زیرو پہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے تم کو کھول کھول کر یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی بتا رہے ہیں تم نے ایسے کرو گے۔ جب تک خالص رضا، خالص للہیت نہیں ہوگی، وہ چیز کسی کام کی نہیں ہوگی۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، تم غور و فکر کرو، تم تدبر کرو، ایسا نہ ہو کہ تم یعنی اپنی نفسی خواہشات کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے لیے یہ کام کر رہے ہو۔ تو جو بندہ جہاد کرے، جو بندہ صدقہ کرے، نماز پڑھے، اگر اس میں ریاکاری آئے گی تو وہ زیرو پہ چلا جائے گا، اس کا وہ سارا خاکستر ہو جائے گا۔ اس مثال میں، اس آیت میں رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جو ہم آیت پڑھیں گے 267 نمبر آیت، اس میں دیکھیں گے کس قسم کا پسند کرتا ہے مال، کیسا خرچ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے۔ ان آیتوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان پر غور کرنا چاہیے، اور تدبر، غور و فکر کر کے پھر اس کے اوپر پورے طریقے سے، پوری قوت کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ اس کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک دفعہ پھر پڑھ رہے تھے، ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آئندہ آگے والی آیت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے جو 267 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور خالص نیت کے ساتھ خرچ کرنے کی، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عبادت کو صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، تو تب ہی جا کر قابل قبولیت ہوگی۔ السلام علیکم۔